बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं रियल्टर ऑनलाइन। जैसे कि आप जानते हैं कि रमजान मुबारक में हमने एक नया मौजू शुरू किया हुआ है जिसमें कुरान का मोमिन, और जिसमें मैं आपको कुरान के अंदर कुरान पाक में मोमिन के बारे में जो भी आयात उतरी हैं उनका उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में कि 2010 में अपनी डायरी में मैंने ये सारी आयात नोट की थी इस गर्ज से कि मैं इनको किताबी शक्ल में पब्लिश करूंगा, लेकिन कुछ माली वसाइल की वजह से ये पब्लिश ना हो सकी। लेकिन इस दफा चूंकि मेरे सुनने वालों की तादाद काफी हो गई है तो मैंने सोचा कि इस दफा रमजान में सवाब की नीयत से आपके साथ ये सारी आयात शेयर करूं और आप इसमें सुने इसको और फायदा उठाएं इससे। तो हम बात कर रहे थे कि कुरान में अल्लाह ताला ने मोमिन को क्या क्या, सबसे पहले तो मोमिन की क्या डेफिनेशन बताई कि मोमिन होता कौन है, फिर मोमिन को क्या क्या फराइज जिम्मेदारियां दी हैं और मोमिन के लिए क्या क्या इनामात रखे हैं। ये सारी बातें हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं अपने मौजू की तरफ। तो हम बात कर रहे थे कि कुरान का मोमिन कौन है। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 261 से 265 आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें अल्लाह ताला यूं फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफजूदगी अता फरमाता है, वो फराख दस्त भी है और अलीम भी। और जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते ना दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर जरा सी चुप चशम पोशी उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। अल्लाह ताला खैरात करने का यहाँ पे तरीका बता रहा है कि अगर आप एक किसी से मीठा बोल भी बोलते हैं या अगर किसी की आपको बात नागवार गुजरती है और उस पर आप चशम पोशी कर लेते हैं तो ये भी एक खैरात है और ये जो है बहुत सी खैरात से बेहतर है। आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह बेनियाज है और बुर्दबारी उसकी सिफ्त है। ऐ ईमान लाने वालों यानी कि मोमिनो, कुरान में अल्लाह ताला मोमिन किसको कह रहा है और क्या कह रहा है कि क्या करो। ऐ ईमान लाने वालों, अपने सदकात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में न मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना आखिरत पर। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मट्टी की तह जमी हुई थी। उस पर जब जोर का मींह बरसा तो सारी मट्टी बह गई और साफ साफ चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपने नजदीक खैरात करके जो नेकी कमाते हैं उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता और काफिरों को सीधी राह दिखाना अल्लाह का दस्तूर नहीं। बखलाफ इसके जो लोग अपने माल महज अल्लाह की रजा जोई के लिए दिल के पूरे इस्बात और करार के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे किसी सतह मुर्तफे पर एक बाग हो, अगर जोर की बारिश हो जाए तो दुगना फल लाए और अगर जोर की बारिश ना भी हो तो एक हल्की फुहार भी उनके लिए काफी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है। यहाँ पे अल्लाह ने ये बताया कि अगर आप खर्च करते हैं तो उसको जता के खर्च ना करें, एहसान ना करें। उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे उसने कुछ खर्च किया ही नहीं, सारा चट्टान की चट्टान, मट्टी सारी धुल गई और चट्टान रह गई। अगर आपने अल्लाह की राह में अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च किया है, अपने जता के खर्च नहीं किया, तो वो ऐसा है कि जरा सी बारिश भी जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा फल ला सकती है। तो इसमें यह है कि आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह बकरा की आयत नंबर 267 से 269 में अल्लाह फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं, जो कुछ हमने जमीन में तुम्हारे लिए निकाला है, उसमें से बेहतर हिस्सा राह खुदा में खर्च करो। ऐसा ना हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज छांटने की कोशिश करने लग जाओ, हालांकि वही चीज अगर तुम्हें कोई दे तो तुम्हारे उसे लेना गवारा ना करो, इल्ला ये कि इसको कबूल करने में तुम अखमास बरत जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफात का मालिक है। शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है। शैतान ये आपको डराता होगा यकीनन कि भाई अल्लाह की राह में दे दिया, पैसा खर्च हो जाएगा, गरीब हो जाओगे। यही अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शैतान तुम्हें मुफलसी से डराता है और शर्मनाक तर्ज अमल इख्तियार करने की तरगीब देता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और
فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اس کو حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو کہ دانش مند ہیں۔ دیکھیں اب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بڑی باریک بینی سے اور بڑے کھلے طریقے سے سمجھا رہا ہے باتیں۔ اور یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ میرے وہ بہن بھائی جو کہ صرف عربی میں، معذرت کے ساتھ صرف عربی میں جو اس کو پورے قرآن ختم کر دیتے رمضان میں، ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہوں گی، بشرطے کہ وہ زبان نہ سمجھتے ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی زبان میں قرآن کو پڑھیں تو آپ کو بہت ساری آپ کی دماغ کی گٹھانے جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آگے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے 282، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں سے بات ہو رہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ یہاں سود کی بات ہو رہی ہے۔ سود اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ جو بھی قرضے لیے ہوئے سود پہ لوگوں سے، بینکوں سے، تو ان سب کے لیے یہ آیت قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور خدا سے ڈرو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سود کا کاروبار اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب جس کے اندر ہمت ہو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی تو وہ کرتا رہے سود کا کام۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اس میں آگے چل کے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ تم لینے کا حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اسے ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہوں، کسی سے کوئی قرضہ لینا ہو، اور اگر اس کا ہاتھ تنگ ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک اس کا انتظار کرو، اس کو مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اس کو چھوڑ دو، صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس پلٹائے جاؤ گے، اور وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو دوست آپس میں کوئی بات لین دین کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک اگر لکھ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو برا بھی لگتا ہے کہ دیکھو یار یہ میرے پہ اعتبار نہیں کر رہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے میرے دوست، یہ کلام پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو اللہ حکم دے رہا ہے، جو مومن ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف سے ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی وہ کر رہے ہیں معاہدہ، تو کسی کو جو بھی لکھا پڑا ہو اس کو یہ دستاویز لکھنے میں ان لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہو، یعنی کہ اگر میں کسی کو پیسے دے رہا ہوں تو جو لینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے تاکہ اس کو یاد رہے کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ املا وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہو، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ جو کوئی معاملہ طے ہوا ہے اس میں سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کے ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہی کرا لو۔ مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو، 2 مردوں کی گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔
گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ جب آپ کو کسی معاملے میں گواہ بننے کا کہا جائے تو آپ کو گواہ بننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 سے 282 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تاخیر نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہو جانے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 286 سورہ بقرہ، اے ایمان لانے والو، پھر وہی بات ہو گئی مومنو، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو. یہاں اللہ تعالیٰ دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے. کیا؟ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر. مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ دعا کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ بقرہ 286 نمبر آیت میں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ پراپرٹی کے ساتھ ساتھ یہ قرآن پاک کی جو نالج کا سلسلہ ہے یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس سے فائدہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، تو یہ ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.